إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم عن أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة غير نسيان فلا تبحثوا عنها ہر قسم کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ اور آپ کو پیدا فرمایا اور بے شبہ انگنت نعمتوں سے نوازا بعد صلاۃ و سلام و تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث کیا اللہم صلی وسلم مبارک علیہ قابل قدر علماء کرام حفاظ کرام بزرگوں عزیز ساتھیوں نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے مشہور آیت کریمہ اور اسی کی مناسبت سے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ العزیز اسی کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوشے گزار کریں گے اللہ سے مل کر کے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے ہم سب کی حاضری کو اللہ تعالی شرف قبولیت سے نوازے اور اسی طریقے سے جس طریقے سے پورے ملک کیا بیرون ملک بلکہ پورے عالم میں دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ انسانی زندگی معمول پر آ رہی ہے ہمارے اپنے صوبہ میں بھی اللہ تعالیٰ راحت نصیب فرمائے آسانی پیدا فرمائے یہاں کے بھی حالات کو اللہ تعالیٰ درست فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہر بیماری ہر بلا ہر وبا سے امت کے ہر فرد کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے آمین رب العالمین قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو خلاصے کلام کے طور پر جو بات کریں گے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کی ہے کہا سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں ایک سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینے مقرر کیے ہیں اور یہ الگ مسئلہ ہے کہ دنیا کے جتنے ادیان ہیں جتنے مذاہب ہیں سب میں سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں نام الگ الگ ہے عربی میں نام الگ ہے ہندی میں نام الگ ہے عیسوی کیلنڈر کے لحاظ سے نام الگ رکھا گیا لیکن سال کے 12 مہینے پوری دنیا کے کیلنڈر میں موجود ہیں یہ آج سے نہیں ہے اللہ نے جب سے زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے جب سے ہے بات ذرا غور سے سننے کی ہے ان 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا 4 مہینے منہا 4 حرم 4 مہینے اللہ نے حرمت والے قرار دیے ہیں اس کو یہیں پر روک دیتے ہیں
جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ابھی ثعلبہ الخشنی اس حدیث کے راوی ہیں۔ تمام محدثین نے جو اس روایت کو نقل کیا ہے سوائے متفق علیہ وغیرہ چھوڑ کر کے، کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها، اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، انہیں ضائع مت کرو۔ ہماری آپ کی زندگی پر بہت ساری چیزوں کو اللہ نے فرض قرار دیا، انہیں ضائع مت کرو۔ وحد حدود، سونے والے سونا نہیں، سالوں کے بعد موقع ملتا ہے، تمہارے کو 20 منٹ میں نیند آنے لگتی ہے، بڑا دکھ بڑا افسوس ہوتا ہے، پتہ نہیں کون سا شیطان سوار رہتا ہے کہ بیٹھتے ہی نیند آتی ہے۔ یہاں پر دنیا جہاں میں نیند نہیں آئے گی، یہاں برابر جھومنے لگیں گے۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ کہا کہ وحد حدودا فلا تعتدوها، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حدود متعین کیے، کچھ باؤنڈری اللہ نے بنا دی، انہیں پار کر کے نہیں جانا، باؤنڈری کے اندر رہنا، کچھ حدود اللہ تعالیٰ نے متعین کی ہے۔ فلا تعتدوها، انہیں فلانگ کر کے مت جائیے ورنہ بہت بڑا خسارہ ہوگا۔ آگے کہا وحرم عن اشیاء فلا تنتهكوها، بہت ساری چیزوں کو، ساری چیزوں کو نہیں، کچھ چیزوں کو عن لا کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، خلاف ورزی نہیں کرنا، ان کی خلاف ورزی نہیں کرنا۔ وسکت عن اشیاء رحمۃ لکم غیر نسیان فلا تبحثوا عنها، بہت ساری چیزوں کے بارے میں شریعت نے خاموشی اختیار کی ہے، بحث نہیں کرنا، قرید نہیں کرنا، چھان پھٹک نہیں کرنا، معلومات اکٹھا نہیں کرنا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں قرآن نے یا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی ہے۔ تقدیر کے مسئلے میں اللہ کے بارے میں جا کر کے چھان پھٹک کرنا، معلومات حاصل کرنا، علماء کو فون کر کے پریشان کرنا، یہ کام نہیں کرنا۔ اللہ نے جو چیزیں بتا دی ہیں بس انہیں پر عمل کرنا۔ یہ حدیث کے اندر 4 باتیں انگلیوں پر گننا، اصل میں اگر میں آپ کو بتاؤں، یہ سبحان اللہ اسلام کے یہ 4 چوکھٹیں ہیں، اور اسلامی جتنی تعلیمات ہے سبحان اللہ انہی 4 چوکھٹوں کے اندر موجود ہے۔ 4 اصول ہیں اسلام کے، انہی 4 چیزوں میں۔ پہلی چیز کیا؟ اللہ نے چند چیزوں کو فرض قرار دیا، انہیں ضائع مت کرو، فرائض ہیں انہیں ضائع مت کرو۔ اللہ نے کچھ باؤنڈری بنائی ہے، حدود بنائے ہیں، اللہ نے کہا انہیں کراس کر کے مت جاؤ۔ کچھ چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا، انہیں حلال نہیں سمجھنا۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں شریعت مطہرہ نے خاموشی اختیار کیے، ان کے بارے میں چھان پھٹک نہیں کرنا۔ میں نے جو بات اصل آج آپ کے خدمت میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، ان میں 4 مہینے حرمت والے، ویسے پورا سال، پورا دن، پورا مہینہ، پوری گھڑی، پورا لمحہ سبحان اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق ہی گزارنا ہے، ادب کرنا، احترام کرنا ہے، عزت کرنا ہے۔ لیکن 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بہت ہی قیمتی ہیں، حرمت والے ہیں، ان محترم مہینوں کا خیال کرنا۔ اللہ کی السلام نے نام لکھا السنۃ 12 شہرا، 3 متوالیہ، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم ورجب مضر الذي بین جمادی و شعبان، نبی نے نام لے کر کے بتایا، کہا سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، 3 مہینے لگاتار آتے ہیں، وہ حرمت والے مہینے شروع ہو گئے ہیں۔ آج ذوالقعدہ کی 7ویں تاریخ ہے، کتنی؟ آج ذوالقعدہ کی 7ویں تاریخ ہے، یہ حرمت والے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور ایک ہے جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان آتا جس کو رجب کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ پیارے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا یہ 4 مہینے انتہائی قیمتی ہیں، حرمت والے ہیں۔ اور میں یہاں سے یہ بات بھی کہنا چاہوں گا، مشرکین عرب، کفار مکہ بھی ان 4 مہینوں کا ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ ایک غلط فہمی ہے جس کو میں بتانا چاہتا ہوں، بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ادب کرنا، احترام کرنا، اللہ کی حرمتوں کو پامال نہیں کرنا، تعظیم کرنا، تقدیس کرنا، ساری چیزیں، یہ 4 مہینہ نکل جانے کے بعد من چاہی زندگی گزارنا، جیسے چاہے ویسا کرنا غلط ہے میرے بھائیوں، غلط ہے۔ دیکھو
اللہ تعالیٰ اصل میں یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ پورا کا پورا مہینہ، پوری زندگی، پورا سال یہ ادب اور حرمت کا ہے، احترام کا ہے، لیکن 4 مہینے میں زیادہ خیال کرنا، غلطیاں نہیں کرنا، معاصی نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا۔ ایک بات اور یاد رکھیے، ان حرمت کا تعلق مہینوں سے نہیں ہے، خالی مہینوں سے نہیں ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کو محترم قرار دیا ہے ان ساری چیزوں کا احترام کرنا واجب ہے۔ مساجد ہیں، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، خانہ کعبہ ہے، صفا مروہ ہے، اسی طریقے سے منی ہے، مزدلفہ ہے، سبحان اللہ، عرفہ کا میدان ہے، کعبۃ اللہ ہے، حدود حرم ہے، یہ سارے کے سارے لے لیجئے، یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر ہیں، یہ اللہ کی محترم نشانیاں ہیں، ان کا احترام کرنا، ان کی قدر و قیمت سمجھنا۔ ہم نے کیا سمجھا ہے؟ حرمت کا تعلق خالی مہینوں سے، غلط ہے میرے بھائی، خالی مہینوں سے نہیں ہے۔ اللہ نے جن جن چیزوں کو محترم قرار دیا ہے سبحان اللہ، ان کا احترام کرنا، ان کا ادب کرنا، اصل اللہ نے یہ پیغام دیا ہے۔ میں جلدی، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا، مجھے وقت پر ختم کرنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، دنیا والے کیا کر رہے ہیں، موجودہ دنیا کے کیا حالات ہیں، دنیا والوں نے اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا برتاؤ کیا، کیا کر رہے ہیں۔ دشمنان اسلام، کفار، ائمہ کفار، یہ سارے کے سارے آج موجودہ دور میں، موجودہ دنیا میں، تاریخ اسلام میں، گزرے ہوئے زمانے میں انہوں نے اسلام کے ساتھ، اہل اسلام مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا، ہمیں اس میں نہیں جانا ہے اور اتنی تفصیل کے لیے ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے۔ میں بڑے ہی انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اہل بیت کے محب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم حسنین کے خانوادے کے فرد ہیں، ہمارا حسن اور حسین سے تعلق ہے، نعوذ باللہ، ان لوگوں نے اسلام کے ساتھ کیا گل کھلایا ہے، اسلام کی حرمتوں کو کیسے پامال کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محترم نشانیوں کو، آیات من آیات اللہ جسے قرآن نے کہا، انہوں نے کیسے پامال کیا۔ میں 2 مثالیں دے کر کے خطبہ ختم کروں گا انشاءاللہ۔ پیغام یہ دوں گا، خالی مہینے حرمت والے نہیں ہیں، اللہ نے جن چیزوں کو محترم قرار دیا ہے، معظم قرار دیا، نشانیاں بتائی ہے، ان کا بھی احترام کرنا ضروری ہے۔ کعبہ میں کیسے داخل ہونا ہے، صفا مروہ کی صحیح کیسے کرنی ہے، مینا میں کیسے رہنا ہے، مزدلفہ میں کیسے رہنا، اللہ کے گھر میں کیسے آنا، اللہ کے گھر کے آداب کیا ہیں، ان تمام کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ اصل اللہ سے محبت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی علامت ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ دیکھیں، سورۃ الحج میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ذَلِكَ، پہلے اللہ نے کہا یہ وہ چیزیں، یہ اللہ نے کہا ابھی گزر چکی ہیں، قرآن کی آیت پڑھیے بڑا اچھا لگتا ہے۔ اللہ نے کہا ذَلِكَ، یہ وہ چیزیں جو اللہ نے کہا گزر چکی ہے، وَمَن يُعَظِّمْ، اللہ نے کیا فرمایا، حرمات اللہ فهو خیر له عند ربی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ چیزیں جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، حدود حرم ہے، مقامات حرم ہے، حرم کا پورا علاقہ ہے، اور ساری چیزیں لے لی جائے، جو آدمی ان کی تعظیم کرے گا، احترام کرے گا، ادب کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کے لیے بڑا خیر ہے۔ کیا پتا چلا، ایک آیت کریمہ اور دیکھیے، اللہ نے اسی میں آگے فرمایا، کہا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا من تقوى القلوب، اللہ نے فرمایا جو اللہ کے شاعر کی، اللہ کے نشانیوں کی جو احترام کرے گا، قدر کرے گا، حقیقی آدمی وہ متقی ہے، حقیقت میں وہی متقی اور مومن ہے۔ خلاصے کلام کیا نکلا، اللہ تعالیٰ نے، اگر دور دور بیٹھیے جیسے آپ بیٹھے ہیں، جگہ زیادہ ہو جائے تو بیچ میں مت گھسیے، اللہ کے واسطے اوپر چلے جائیے، ٹھیک ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے، یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محترم مقامات ہیں، جو ان کا احترام کرے گا نا وہ حقیقی معنوں میں متقی ہے۔ گناہوں سے بچنا، معصیت سے بچنا، نافرمانیوں سے بچنا، اللہ نے جنہیں حرام قرار دیا ہے، زنا ہے، سود ہے، بے ایمانی ہے، رشوت خوری ہے، غبن ہے، دھوکہ ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، لوٹ مار ہے، ساری چیزیں ہیں۔ اللہ خلاصے کلام ایک جملوں میں یوں کہا جا سکتا ہے، اللہ نے جن حرام چیزوں سے منع کیا ان سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ ہے اللہ کے حرمات کا احترام کرنا، یہ ہے اللہ کے شاعر کا احترام
احترام کرنا، یہ ہے اللہ کی محترم چیزوں پر ایمان لانا۔ میں یہ کہہ رہا تھا، جانتے ہیں تاریخ اسلام پڑھیے، سبحان اللہ، رونا آتا ہے، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، اور پڑھنے میں ہمت اور حوصلہ بھی ملتا ہے۔ یہ تاریخ ہماری بھری پڑی ہے میرے بھائیوں، تاریخ اسلام پڑھیے۔ ان دنیا کے یہودیوں نے، رافضیوں نے، شیعوں نے، ایرانیوں نے، خمینیوں نے، یہود و نصارہ نے، کرسچن نے، انہوں نے اسلام کے ساتھ کیا نہیں کیا ہے، اسلام کو ملیا میٹ کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کیا ہے، اللہ کے حرمات کو کیسے پامال کیا ہے، اللہ کے شاعر، اللہ کے نشانیوں کو کیسے مٹانے کی کوشش کی ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائے۔ صلیبی جنگیں لڑی گئی، 200 سال لڑی گئی ہیں، بعد میں صلاح الدین ایوبی آئے رحمۃ اللہ علیہ۔ 200 سال صلیبی جنگیں جو لڑی گئی نا، تاریخ اٹھا کر کے دیکھو مساجد کو کیسے پامال کیا گیا، اسی طریقے سے خانہ کعبہ پہ کیسے اٹیک اور حملے کیے گئے، نعوذ باللہ، قرآن کریم کے ساتھ کیسی چھیڑ خانی کی گئی ہے۔ اور مسجد اقصیٰ جو دنیا کی تیسری سب سے بڑی مسجد ہے، سب سے بڑا مقام ہے، جہاں پر ایک وقت کی نماز پڑھنے سے 250 نمازوں کا اللہ ثواب دیتا ہے۔ آپ یہاں پر 250 نمازیں پڑھیں گے، مسجد اقصیٰ میں ایک وقت کی نماز اگر آپ نے پڑھ لی ہے، صحیح ترین قول کے مطابق اللہ آپ کو 250 نمازوں کا ثواب دے گا۔ مسجد اقصیٰ بیت المقدس غزہ جو شہر ہے، جانتے ہیں ان صلیبی لوگوں نے کیا کیا تھا، کیسے اللہ کے حرمات کو پامال کیا۔ کیا کہا جائے، وہ اس علاقے کی نالیوں میں پانی بہنا چاہیے تھا، وہاں مسلمانوں کا خون بہ رہا تھا۔ نالیوں میں پانی بہنا چاہیے تھا، ان نالیوں میں مسلمانوں کا خون بہایا گیا۔ مسجد اقصیٰ پہ گولہ باری کی گئی، بمباری کی گئی، اللہ کے شاعر کو مٹانے کی کوشش کی گئی، سینکڑوں نہیں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا گیا، قتل عام برپا کیا گیا۔ اور ابھی رمضان مہینے میں مسجد اقصیٰ میں کیسے مسلمانوں کو مارا گیا، اٹیک کیا گیا، بمباری کی گئی، گولہ باری کی گئی، کیا کیا نہیں کیا گیا میرے بھائیوں۔ کہنا یہ ہے، پیغام میں دینا چاہتا ہوں میں، خالی مہینوں، یہ جو 4 مہینے ہیں حرمت والے، خالی حرمت کا تعلق مہینوں سے نہیں ہے۔ اللہ نے جتنی چیزوں کو محترم قرار دیا ہے، ان سب چیزوں کا احترام کرنا واجب ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، سبحان اللہ، شاید آپ لاک ڈاؤن میں تھے، دنیا سے آپ خبر رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے، ابھی آج کے 10 دن پہلے مسجد حرام میں، خانہ کعبہ کے امام، سبحان اللہ، امام الشیخ بندر بلیلہ حفظہ اللہ وتولہ، دعا فرمائے اللہ ان کی عمر حیات میں برکت نصیب فرمائے۔ امام کعبہ عین جمعہ کے دن، سبحان اللہ، خطبہ جمعہ دے رہے ہیں۔ ایک رافضی، ایک ایرانی، ایک شیعہ نواز، بلکہ شیعہ کہہ لیں، وہ احرام کی حالت میں آ رہا ہے۔ بتائیے، کعبہ میں احرام پہنا ہوا ہے، ہاتھ میں چھری لے کر کے آگے بڑھا اور امام کعبہ شیخ بندر بلیلہ حفظہ اللہ وتولہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، جان لینے کی کوشش کی، جان سے مارنے کی کوشش کی۔ کعبہ یہ وہ مقام ہے، محترم مقام ہے، جہاں میرے آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو معاف کیا ہے، نبی نے دشمنوں کو معاف کیا ہے۔ اس کعبہ میں، اس حدود حرم میں، اس مطاف کے علاقے میں ایک ایرانی رافضی شیعہ امام کعبہ پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جان لینے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ تو فضل الہی ہے، میرے اللہ کا فضل و کرم ہے۔ سعودی کی جو شرطہ ہے نا، وہاں کی پولیس بہت سخت ہے، انہوں نے اس کو دبوچ لیا اور لے جا کر کے جیل میں ڈال دیا۔ کہنا یہ چاہتے ہیں، یہ شیعہ، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، یہ رافضی، یہ اللہ کا نام لینے والے، کعبہ اتنا محترم علاقہ ہے جہاں ہے نبی نے کیا فرمایا، پرندوں کو نہیں مارا جائے گا، شکار نہیں کیا جائے گا، گھاس نہیں کاٹے جائیں گے، کنکری نہیں ماری جائے گی، اتنا امن پر امن۔ قرآن کریم نے کہا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اس پوری دنیا میں سب سے پہلے جو گھر بنایا گیا اللہ کے نام پر، وہ خانہ کعبہ تھا۔ ان لوگوں نے، ان نالائقوں نے، ان دشمنان اسلام نے اسے بھی نہیں بخشا، وہاں پر خون خرابہ کیا۔ کیا بتایا جائے، تاریخ پڑھیے آپ، ایسے تاریخ اسلام میں وہ دن بھی آئے ہیں جب حجر اسود کو اٹھا لیا گیا تھا، چوری کر لیا گیا تھا، مہینہ حجر اسود کہیں اور جا کر کے رکھا ہوا تھا۔ وہ تو شکر منائے بادشاہوں کا جو واقعی میں اسلامی حکمراں تھے، ان کی کوششوں سے دوبارہ حجر اسود اپنے مقام پر آ کر کے رکھا۔
رکھا گیا۔ کہنا یہ جانتے ہیں یہ بات تو ایک ہو گئی، دوسری بات اور کہہ کر کے بات میں سمیٹ رہا ہوں۔ ہمارے اپنے ملک میں آج سے 2-3 مہینہ قبل بڑا شور و غغا ہوا تھا، بڑا شور مچا تھا۔ ایک ایرانی نواز، ایک شیعہ نے جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں اہل بیت کے خانوادے کا ایک فرد ہوں، اپنے آپ کو محب اہل بیت کہتا ہے، نام لے سکتا تھا لیکن نہیں۔ آپ پوری دنیا جانتی ہے ہماری عادت ہے ہم نام نہیں لیا کرتے ہیں۔ آپ سے بڑا سمجھدار کون ہے؟ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے آپ کو سلام کرتے ہیں، آپ اشاروں کی زبان سمجھتے ہیں، سبحان اللہ۔ اس لیے ہمارے ملک میں رہنے والے نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا قرآن کریم سے 26 آیات کو نکال دیا جائے۔ کون ہے یہ ملعون جس تاریخ میں کبھی یہودیوں نے یہ کام نہیں کیا، کبھی کرسچنوں نے یہ کام نہیں کیا ہے؟ اس ملعون نے یہ کام کیا، یہ آواز اٹھائی، کہاں 26 آیات ایسی ہیں جنہیں صدیق اکبر نے، عمر ابن خطاب نے اپنی مرضی سے ڈال دیا، نعوذ باللہ۔ یہ دہشت گردی کی تعلیم دینے والی آیات ہیں، قرآن سے نکال دیا جائے۔ اس نے پٹیشن داخل کیا ہے، سپریم کورٹ نے لتاڑ دیا، تھپڑ مار دیا، کہا یہ بیہودہ حرکت ہے، مذہب میں کسی کے مذہب میں دخل اندازی کی ہم اجازت نہیں، ہمارے پاس پاور اور طاقت نہیں ہے۔ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ میڈیا میں آ کر کے اس نے کیا کہا معلوم ہے؟ کہا میں حسنین کو چاہنے والا ہوں، علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والا ہوں۔ بتائیے جو نبی سے محبت کرنے والا ہو اور اہل بیت سے محبت کرنے والا ہو، کیا ایسی اپیل دائر کر سکتا ہے کہ قرآن سے 26 آیات کو نکال دیا جائے؟ ارے میرا یہ ایمان ہے اور مجھے یقین ہے آپ کا بھی ایمان ہوگا کہ جو آدمی صدیق اکبر کی صدیقیت کو تسلیم نہیں کرتا ہے ہم اسے مسلمان نہیں مانتے ہیں، جو عمر فاروق کی فاروقیت کو تسلیم نہیں کرتا ہے ہم مسلمان نہیں مانتے ہیں، تو کون سا اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے جو صدیق سے تجھے محبت نہیں ہے، عمر ابن خطاب سے محبت نہیں ہے؟ اور جانتے ہیں اس قرآن کے بارے میں اس نے کہا جس قرآن کے بارے میں رب ذوالجلال کا یہ فرمان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ارے آیات نکالنا تو درکنار، تیرے جیسے سینکڑوں آئے ہیں، مٹی پلید ہو گئے ہیں، کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے، ملیا میٹ ہو جائے گا، قرآن کے ایک حرف کیا ایک نقطے کو بھی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن کس نے نازل کیا؟ اللہ نے نازل کیا، اور اس اللہ کا یہ کہنا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ایسے بہت سارے آئے، کیڑے مکوڑے آئے جنہوں نے قرآن پر انگش نمائی کی، اللہ نے انہیں ملیا میٹ کر دیا۔ اور آخری بات کہہ کر کے بات ختم کر رہا ہوں ایک اعلان پر، وہ یہ ہے، آئیے ذرا دیکھتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث پر اب میں اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں۔ وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا۔ اللہ نے کچھ باؤنڈری بنائی ہے، حدود متعین کیے ہیں۔ چور کی ایک سزا ہے، چوری کی ایک حد ہے، زنا کی ایک حد ہے، الزام کی ایک حد ہے، تہمت کی ایک حد ہے، اللہ نے بنا کر کے بھیجا ہے۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان رسالت سے نبی نے اعلان کیا ہے چور کا یہ کیا جائے گا، زانی کو ایسے سزا دی جائے گی، تہمت لگانے والے کو ایسے سزا دی جائے گی، ساری چیزیں، سارے مسائل ہیں فقہی ابواب پر علماء نے اسے مرتب کیے ہیں۔ کہنا یہ چاہتے ہیں، مائی عائشہ نے کیا فرمایا، وَمَنْ تَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لِنَفْسِهِ۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا گیا، سبحان اللہ، قربان جائے۔ پشت مبارک پر اوجھڑی ڈالی گئی، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، کوڑا کرکٹ نبی کے سر مبارک پر ڈالا گیا، نبی کا بائیکاٹ کیا گیا، پتھروں سے مارا گیا، دندان مبارک شہید ہوئے۔ نبی نے کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا۔ یہ ہے پیغمبر امن، یہ ہے پیغمبر جو ہے رسول، جو امن کی دعوت دینے والے ہیں، یہ امن کی دعوت دینے والے ہیں پیارے نبی محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا. اب بتائیے جو نبی کا امتی ہے وہ دہشت گردی کیسے کر سکتا ہے؟ خون خرابہ کیسے کر سکتا ہے؟ ماحول کیسے خراب کر سکتا ہے؟ نبی نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا. مائی عائشہ نے فرمایا ہاں ایک بات ہے، اللہ کے قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، اللہ کے حدود کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، نبی نے بدلہ لیا. سبحان اللہ، قربان جائیں. اللہ کی حرمتوں کو پامال کیا گیا، نبی نے بدلہ لیا. اللہ کے شاعر کے ساتھ مذاق اڑایا گیا، نبی نے بدلہ لیا. اپنی ذات کے لیے نبی نے کبھی بدلہ نہیں لیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ حدیث پر بات ختم کرے، نبی نے فرمایا المومن من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم. مومن کون ہے؟ آپ کی ذات سے دنیا والوں کی جان اور مال محفوظ رہے. وہ مومن وہ ہے. مومن کسی کی جان سے کھلواڑ نہیں کرتا، عزتوں سے کھلواڑ نہیں کرتا، مال سے کھلواڑ نہیں کرتا. مومن وہ ہے جس کی ذات سے سامنے والے کی جان اور مال، عزت، آبرو سب محفوظ رہے، اسے مومن کہا جاتا ہے. دیکھ رہے ہیں اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے. اور نبی نے فرمایا المہاجر من حجر الخطایا والذنوب. مہاجر کون ہے؟ جس نے گناہوں کو چھوڑ دیا، غلطیوں سے توبہ کر لیا، اللہ سے معافی مانگ لی، وہ مہاجر ہے. ایک علاقے سے دوسرے علاقے چلے جانا یہ ہجرت نہیں ہے. مہاجر آپ اپنے گھر پر رہ کر کے بن سکتے ہیں. کیسے؟ گناہوں سے توبہ کرنے والا، معصیت سے توبہ کرنے والا، یہ در حقیقت مہاجر ہے. خلاصہ کلام یہ ہے، کہنا یہ چاہتے ہیں، پیغام یہ دینا چاہتے ہیں، اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا، محترم قرار دیا، چاہے وہ جگہ کے لحاظ سے ہو، زمانے کے لحاظ سے ہو، مکان کے لحاظ سے ہو، مہینے کے لحاظ سے ہو، کھانے پینے کے لحاظ سے ہو، پہننے اوڑھنے کے لحاظ سے ہو، اللہ نے جنہیں محترم قرار دیا ہے ان کی عزت کرو، احترام کرو. اللہ نے جنہیں حرام قرار دیا ہے انہیں حرام سمجھو. اللہ کی حرمتوں کو پامال مت کرو. یہ اللہ کے غضب، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. اللہ سے مل کر کے دعا فرمائیں. اللہ تعالی ہم تمام مسلمان کو کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کے آنے جانے کو قبول فرمائے. ہم سب کی حاضری کو اللہ تعالی شرف قبول سے نوازے. مساجد کے دروازے پوری دنیا والوں کے لیے اللہ کھول دے. حج کا اعلان کیا گیا ہے، سعودی حکومت نے اچھا فیصلہ لیا، ہم ان کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہماری پوری جمعیت و جماعت تائید کرتی ہے. انہوں نے جو بھی فیصلہ لیا ہے، مختصر طور پر جتنے بھی وہاں کے جو لوگ موجود ہیں سعودی عرب میں رہنے والے ہی حج کر سکتے ہیں. وہاں کے باشندے اور وہاں پر کام کرنے والے ہم ان کے برابر ساتھ ہیں، ان کی تائید کرتے ہیں، ان کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں. اور اللہ سے دعا فرماتے ہیں سعودی کے جو علماء ہیں، وہاں کے دعات ہیں، وہاں کے مبلغین ہیں، حرمین شریفین کے جو امام ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کی خدمات اللہ قبول فرمائے. اور جو انتقال فرما گئے ہیں اصلاح میں، اللہ کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرمائے. جو مسلمان اس عالمی وبا کا شکار ہو گئے ہیں، انتقال فرما گئے ہیں، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. جو ظالم، جو کافر اس وبا میں مر گئے ہیں، اللہ ان کی عذاب کو دگنا فرما. آمین. ان کی عذاب کو دگنا فرما. اور جو ظالم اگر سدھر نہیں رہے ہیں، باز نہیں آ رہے ہیں، اللہ انہیں اس بیماری کی لپیٹ میں ختم فرما، ہلاک و برباد فرما. اسلام اور مسلمانوں کو عزت نصیب فرما. اسلام اور اہل اسلام کو عزت نصیب فرما. اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما. اس ملک میں اللہ امن و شانتی کی فضا قائم فرما. یہاں کی وادیوں میں، یہاں کی گھاٹیوں میں اللہ امن و شانتی پیدا فرما. کچھ دشمنان اسلام، کچھ طاقتیں ہیں اپنی تعداد پر ناز کر رہی ہیں، ہتھیار پر ناز کر رہی ہیں، اللہ انہیں ستیہ ناز فرما، اللہ انہیں جڑ سے ختم فرما. اللہ اس ملک میں امن و شانتی پیدا فرما. جس طریقے سے آج سے کئی سو سال پہلے اس ملک میں سارے لوگ مل کر کے رہتے تھے، اللہ وہی ماحول پیدا فرما. اللہ تعالیٰ نفرت سے،
عداوت سے، دشمنی سے ہم سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرما۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفاء عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ پچھلے دنوں ہمارے کئی لوگ انتقال فرما گئے ہیں، نام سب کا نہیں لے سکتے، وقت نہیں ہے، جو بھی انتقال فرما گئے ہیں اللہ تعالیٰ اچانک یا بیماری سے کسی بھی طریقے سے اللہ سب کو اللہ قبر میں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، سب کو اللہ قبر میں راحت نصیب فرما، سب کے اللہ گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، غلطیوں کو معاف فرما، ہم سب کو اللہ ایمان و عمل والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ حالات جیسے بھی ہیں تیرا شکر ہے پروردگار، تیری تعریف بجا لاتے ہیں، جمعہ پڑھنے کا موقع ملے گا تو تیرا شکر ہے، جمعہ کے بدلے میں ظہر پڑھیں گے تو تیرا شکر ہے اللہ، تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور آخر میں اللہ یہ دعا کرتے ہیں جیسے یہاں بیٹھے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، آمین رب العالمین۔